اکیلے عمران خان نے ضمنی انتخابات میں بھی مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیا۔ کپتان سے ہارنے والوں میں عابد شیر علی کا نام بھی شامل ہے، لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کالیا کتنے آدمی تھے، سردار 5، جیسا کہ ماضی میں عابد شیر علی نعرہ لگا چکے، کیونکہ اب اکیلا عمران خان کئی حلقوں میں کھڑا ہوا اور جن لوگوں کو ان کے گھروں یعنی آبائی حلقوں میں گھس کر مارا ان میں عابد شیر علی بھی شامل تھے۔ کپتان سے ہارے تو اپنی پارٹی کی کارکردگی یاد آ گئی اور عوامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے۔ فیصل آباد سے تحریک انصاف کے فاروق حبیب کا استعفیٰ قبول ہوا تو امیدوار کے طور پر کپتان خود میدان میں آئے، سامنا کیا۔ عابد شیر علی نے جو چاروں شانے چت ہو گئے، ہار تو قبول کی اور دھاندلی وغیرہ کا رونا رونے کے بجائے اس نتیجہ کو عوام کا فیصلہ قرار دیا۔ البتہ اس موقع پر اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے، جس کی وجہ سے نون لیگ کی کئی دیگر رہنماؤں کو بھی اپنی فکر پڑ گئی، جنہیں موجودہ حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد آئندہ کچھ مہینوں بعد عوام کا سامنا کرنا ہوگا۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اور بھی کئی ایشوز ہیں، ہارنے کے بعد دل پر کیا گزرتی ہے مجھے معلوم ہے۔ اللہ کو ہماری شکست منظور تھی، ہمیں بھی قبول کرنی چاہیے، لیکن یہ ریہرسل تھی، آئندہ انتخابات کی تیاری کریں۔ ان کے اس بیان نے کئی سیاستدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی تو وہ کس منہ سے حلقوں میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ عابد شیر علی کو مسلسل اس حلقے سے دوسری بار شکست ہوئی۔ اس سے پہلے فاروق حبیب نے بھی انہیں عام انتخابات میں دھول چٹائی تھی۔ فاروق حبیب کی کامیابی کے خلاف دوبارہ گنتی بھی کروائی تھی، لیکن دوہری گنتی نے بھی مخالف امیدوار کی جیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ فاروق حبیب سے وہ شاید 1200 ووٹوں سے ہارے تھے، لیکن اب کپتان سے 20 سے زائد لیڈ میں مار کھائی ہے۔ حالیہ انتخابات میں عابد شیر علی کی شکست میں ان کا ملک سے بھاگنا اور 4 سال تک حلقے کے عوام کو منہ نہ دکھانا بھی ایک وجہ ٹھہرا۔ وہ اللہ اللہ کر کے وطن آ ہی گئے اور حلقے کا رخ کیا تو عوام نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انتخابی مہم کے دوران بھی انہیں مہنگائی، حکومت کی طرف سے مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات نہ ہونے، بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل پر چبھتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر صرف دلاسے دینے کے سوا عابد شیر علی کچھ نہیں کہہ سکے۔ 4 سال تک غائب رہنے پر سوالات اٹھتے رہے۔ عابد شیر علی ماضی میں حکومت وقت کو احتجاج کی دھمکیاں بھی دے چکے ہیں اور کہا تھا کہ اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو وہ بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا موقف تھا کہ مقابلہ عمران خان سے نہیں بلکہ بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا، حلقوں میں جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی کی لوڈ شیڈنگ کو بھی نواز شریف نے ختم کیا تھا۔ اب ان سمیت ضمنی انتخابات کے امیدواروں کی شکست پر نواز شریف برہم ہوئے اور رپورٹ بھی طلب کر لی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ مؤخر ہونے پر عابد شیر علی نے مساجد میں بھی اعلانات کروائے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے انہیں 25,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا تھا، لیکن ان کے مساجد سے کرائے گئے یہ اعلانات بھی کچھ نہ کر سکے اور شکست ہی مقدر ٹھہری۔